السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. یہ تھے ماشاءاللہ حافظ سعود جو کہ ہمیں القواعد الاربع کے تیسرے قاعدے کی ابتدا کی عبارت سنا رہے تھے. امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا 2 قاعدے ذکر کرنے کے بعد تیسرا قاعدہ ذکر کیا کہ القاعدۃ الثالثہ. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں پر غالب آئے. کیسے مختلف ہیں؟ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور بعض مشرک ایسے تھے جو انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے. نمبر 3، ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور بعض مشرک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے تھے جو درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. نمبر 4، ومنہم من یعبد الشمس والقمر، بعض مشرک ایسے تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. اب دیکھیے 4 کیٹیگریز بیان کر دیں. بعض مشرک فرشتوں کی عبادت کرتے، بعض انبیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض درختوں اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بعض سورج چاند کی عبادت کیا کرتے تھے. اب دیکھیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے خلاف ان مشرکین کے ساتھ قتال کیا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میں سے جو فلاں 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 کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اور جو فلاں فلاں کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشرکین کے ساتھ جنگ کی. ولم یفرق بینہم، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی. مطلب یہ سب کے سب مشرک ہی کہلاتے ہیں. بولے یہ سب کے سب مشرک ہی کہلاتے ہیں، اگرچہ ان کے معبودان مختلف ہیں. اگرچہ ان کے معبودان مختلف ہیں، کوئی سورج چاند کی بھی عبادت کر ہے، کوئی فرشتوں کی، کوئی انبیاء صالحین کی، کوئی پتھروں کی، کوئی درختوں کی، مورتیوں کی، بتوں کی. ان کے معبودان مختلف ہیں، لیکن ایک چیز پر ان سب کا اجماع ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت. یعنی کہلائے گی تو غیر اللہ کی عبادت. غیر اللہ یا دون اللہ یا دون اللہ یا دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کی عبادت جائز نہیں ہے. اب امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو تیسرا قاعدہ ذکر کیا، بڑا یعنی ضروری قاعدہ، اس کو ذکر کرنے کے بعد دلائل ذکر کرتے ہیں، تفصیلی دلائل ذکر کیے. والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، یعنی مشرکین اور کفار سے قتال کرو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ بچے.
مشرکین سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اور دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ للہ، اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر فتنے سے مراد شرک اور کفر کا فتنہ ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں ان فتنوں میں جو سب سے شدید فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ وہ کفر کرے یا کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ کفر اور شرک کا فتنہ باقی نہ بچے اور دین کس کے لیے خالص ہو جائے؟ ایک اللہ کے لیے، للہ، دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ۔ اس اللہ کی زمین پر کس کی عبادت ہو؟ ایک اللہ کی عبادت ہو، دین اس کے لیے خالص ہو جائے۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتال کا حکم دیا گیا وہ شرک کے خاتمے کے لیے دیا گیا، شرک کے خاتمے کے لیے دیا گیا فتنہ۔ اور میں نے کہا کہ فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب دیکھیے اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ انہوں نے اوپر جو 4 کیٹیگری ذکر کی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض انبیاء صالحین کی عبادت کرتے ہیں، بعض درختوں کی، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، بعض سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ 4 کیٹیگری ذکر کی۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک کیٹیگری کی دلیل ذکر کریں گے۔ یعنی کوئی آ کر اگر یہ پوچھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک سورج چاند کی یا صالحین انبیاء کی یا نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے یا پتھروں کی اور درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیے 4 دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ دلیل الشمس والقمر، مطلب سورج اور چاند کی دلیل، مطلب سورج اور چاند کی عبادت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے جی؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے، وَلَا لِلْقَمَرِ، اور نہ ہی چاند کے لیے، تم سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو، لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یعنی یہ جو سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 37 ہے، ایک تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ سورج اور چاند کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، جس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ انہیں حکم دیا گیا، حکمن منع کیا گیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کی عبادت نہ کرو بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ایک تو یہ چیز پتا چلی، دوسری یہ چیز پتا چلی کہ عبادت یا سجدہ یہ مخلوق کو نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، کوئی کتنا ہی بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انبیاء کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ کی مخلوقات میں سے بھی جو حجم کے اعتبار سے عظیم ترین مخلوقات ہیں، سورج اور چاند، ان کو ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم ان کو سجدہ نہ کرے بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، الذی خلقہن، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس خالق کو سجدہ کیا جائے، چاہے جائے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدے شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک اب ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو خاص اسی کی عبادت کرنے والے، اگر تم ہو خاص اسی کی عبادت کرنے والے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہے جس کے اندر سورج اور چاند کی جو عبادت ہوتی تھی اس کی دلیل سورۃ فصلت کی آیت ذکر کی گئی۔ اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جس میں فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ انبیاء کی عبادت ہوتی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو چلیے پہلے ہم قرات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ودليل الملائكة قوله تعالى
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ماشاء اللہ، احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیک۔ دوسری دلیل کہ فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی، وہ دلیل الملائکہ، یعنی فرشتوں کی دلیل، مطلب فرشتوں کی عبادت کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تفصیلی آیات ہیں آپ کے علم میں۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات نصارہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی ذکر ہے۔ تو وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ نہیں تمہیں حکم دیتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تمہیں یہ حکم نہیں دیتے أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کہ تم فرشتوں کو بنا لو، والنبیین، اور انبیاء کو بنا لو، اربابن، رب کی جمع ہے ارباب، کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ حضرت عیسیٰ تو تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانے کے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسری دلیل، جس دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین یا کفار تھے وہ انبیاء کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو انبیاء کی عبادت کی دلیل یہی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین، یہاں پر بھی انبیاء کا ذکر ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے الگ سے بھی انبیاء کی عبادت کی آیت کو ذکر کر دیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116، جس کی تلاوت آپ نے سنی۔ ترجمہ اور تفسیر بھی سنیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، کیا اتخذونی، یہ کہ بناؤ مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، میری والدہ کو، الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دو الہ۔ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لینا، دو الہ بنا لینا؟ قال، حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ اکبر، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ اب دیکھیں، شرک کی نفی کی جا رہی ہے اللہ کی تسبیح سے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، مطلب اے اللہ یہ چیز تیری شان کے لائق ہی نہیں کہ تو کسی کو شریک بنائے، کوئی تیرا شریک بنے، کوئی تیرا پارٹنر بنے، اللہ تو اس سے پاک ہے، سبحانک، تو پاک ہے، اللہ کی تسبیح۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے میرے لیے کہ میں وہ کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان اقول، یہ کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو اے اللہ تو اس کو جانتا، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو جانتا ہے جو میری نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا اے اللہ جو تیری نفس میں ہے۔ انکا، بے شک تو، اے اللہ تو، انت، تو ہی، علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے، اے اللہ بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ وہ جو کفار مشرکین تھے وہ اللہ کے انبیاء کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے باقاعدہ الہ بنا لیا تھا، اور آپ کے علم میں ہے آج بھی عیسائی جو ان کا 3 گاڈز کا 3 اللہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس میں یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی آج بھی
عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار مشرکین سے قتال کیا، جنگ کی، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو انبیاء کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. وہ مشرک اور کفار ہی کہلائے. جی اگلی سلائیڈ کے اندر صالحین کے نیک لوگوں کی عبادت ہوتی تھی، یہ دلیل ہے، اور پتھروں کی اور درختوں کی عبادت ہوتی تھی، یہ دلیل ہے. تو چلیں پہلے ہم اس کی قرات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويناطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلیل الصالحین مطلب اللہ کے نیک بندوں کی صالحین کی عبادت ہوتی تھی. اس کی کیا دلیل ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جو، یہ اولئکا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں. اس سے پہلے کی آیات سورۃ الاسراء کو اگر آپ پڑھیے تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے اندر مزید آسانی رہتی ہے. اس سے پہلے من دون اللہ کا ذکر ہوا، انبیاء رسول کی عبادت کا من دون اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے علاوہ، کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو انہیں بلاؤ. حالانکہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ جن کی تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ الذین یدعون، وہ ہیں جو پکارتے ہیں. کیسے پکارتے ہیں یا دعا کرتے ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ قرب یا ایک بیچ کی چیز کے ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکیں. مطلب جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، انبیاء، صالحین، فرشتے یا جو بھی، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کی زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جن نیک بندوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تم نے اللہ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی. پہلے یہ تو دیکھو کہ ان کا اپنا عمل کیا ہے. تو وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکیں. اس کی مختلف صورتیں ہیں. آپ کے علم میں ہے وہ غار کا واقعہ، بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے کہ 3 لوگ جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے وسیلے کا استعمال کیا، اپنے اعمال. ایک نے کہا اللہ میں اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار ہوں. ایک نے کہا اللہ وہ میری فلاں وقت کی امانت. تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنائیں. یہ ہے وسیلہ کہ انسان اللہ سے جب دعا کرے تو اپنے اعمال کا ذکر کرے، اللہ تیری رضا کے لیے یہ کیا، اس کو قبول کرو، رہے اللہ مجھ سے یہ مشکل آزمائش کو دور کر. اللہ کے اسماء حسنہ ان کا وسیلہ پکڑا جائے. اے اللہ تیرا اسم ہے، تیرا صفاتی اسم ہے، تو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما. اے اللہ تو رزاق ہے، تو وہاب ہے، مجھے بھی رزق کی فراوانی عطا کر. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ وہ لوگ تو خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ پکڑتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو تم انہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. اللہ اکبر. تو سورۃ الاسراء جس کو آپ سورۃ بنی اسرائیل کہتے ہیں،
اس کی آیت نمبر 57 جو کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین تھے وہ نیک لوگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. چوتھی دلیل کی طرف آتے ہیں کہ وہ مشرکین درختوں کی اور پتھروں کی بھی عبادت کیا کرتے. اچھا، اس چیز کی دلیل میں امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک تو سورۃ النجم کی آیت نمبر 2 آیات ذکر کی ہیں. آیت نمبر 19 اور 20 ہے، عدد کا دیکھ لیجئے 19 اور 20 ہے. اور دوسری اس کی دلیل میں حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا. ایک واقعہ ہے. آیت کیا ہے جی؟ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. یہ جو مشرکین مکہ کے معبودان تھے، لات، عزا، منات، یہ اصل میں پتھر تھے. یہ کیا تھے؟ پتھر کی مورتیاں تھی. تو وہ ان پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ کس کی دلیل ہے؟ احجار، پتھروں کی. اب آتے ہیں اشجار، درختوں کی عبادت کی دلیل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جب ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں رویہ دیکھیے جی. حضرت ابو واقد اللیثی، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے جو کتاب ہے حدیث کی. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے الی حنین، حنین کی طرف. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہمیں ابھی کفر چھوڑے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا. مطلب ہم نے کفر چھوڑا کچھ ہی عرصے کی بات ہے. اب جب ہم حنین کی طرف نکلے، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا. سدرتن ایک بیری کا درخت تھا. یعکفون عندها، اچھا مشرکین اس درخت کے پاس جا کر کیا کرتے تھے؟ اس درخت کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. نمبر 2، وَيُنَوِّتُونَ یا يَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس کے ساتھ اپنے اسلحہ کو لٹکایا کرتے تھے. مشرکین کیا کرتے؟ اس درخت، بیری کے درخت کے پاس بیٹھا کرتے اور اس کے پاس اپنے اسلحہ کو لٹکایا کرتے اس کے ساتھ. تو مشرکین جو تھے اس درخت کے پاس جا کر اصل میں عاکف یعکف ایک طویل مدت کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کے پاس بیٹھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ درختوں کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اس درخت کا کیا نام تھا؟ یقال لها ذات انوات، ذات انوات اسے کہا کرتے تھے وہ، اس بیری کے درخت کو. صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو واقد کہتے ہیں فمررنا بسدرۃ، تو ہم بھی ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی بیری کا درخت منتخب کر دیجئے جیسے کہ ان کے لیے بیری کا درخت ہے، جیسا ان کا ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیجئے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے متن میں اوپر جو باکس ہے متن کا، اس میں کیا لکھا؟ الحدیث. کیا مطلب الحدیث کا؟ مطلب یہ کہ یہاں سے آپ مکمل مصنف رحمہ اللہ یا کوئی بھی مصنفین جب اپنی کتابوں کے اندر کسی بھی آیت کے آخر میں الآیہ یا کسی حدیث کے آخر میں الحدیث لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ ٹکڑا ذکر کیا گیا جو موضوع سے متعلق تھا اور باقی مطلب یہ ہے کہ طویل حدیث ہے. اس کے بعد بھی حدیث کے الفاظ موجود ہیں، لیکن الحدیث جب بھی آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے کسی بھی حدیث کے آخر میں تو مطلب یہ ہے کہ حدیث مکمل نہیں ہے، بس اتنی ذکر کی گئی ہے جتنی ہمارے ٹاپک سے متعلق تھی. تو ٹاپک سے متعلق یہی حدیث تھی کہ مشرکین کے بھی درخت تھے جن کے پاس وہ برکت لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اب جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اب جب انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذاتی انوات بنا دیجئے جیسے کہ ان کا مشرکین کا ذاتی انوات ہے، تو شرح کے اندر میں نے باقی حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا. دیکھیے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا، جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا. قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 ہے، طویل آیت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں.
کہ جب اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا، انہوں نے سمندر کو کراس کیا، سمندر کو پار کرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے انہوں نے معجزات دیکھے کہ سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، وہ گزرے، فرعون غرق ہوا، ان کا دشمن ان کے بچوں کو ذبح کرنے والا ان کی آنکھوں کے سامنے. جب یہاں سے آگے پلٹے، آگے سمندر سے آگے گئے، ایک قوم کو دیکھا جن کے کچھ معبودان تھے، بت تھے جن کی وہ عبادت کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ سے کیا کہنے لگے، اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبودان ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہا اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جو ایسے سامنے دکھائی دے جیسے ان کے معبودان ایسے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا تم نے تو ایسی ہی بات کہی ہے، تم نے یہ جو درخت کا کہا ہے تم نے ایسی ہی بات کہی ہے جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا. پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن سنت من کان قبلکم، تم ضرور ان لوگوں کے راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے. مطلب اگر تم سے پہلی اقوام کے اندر لوگوں نے پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی، انبیاء اور صالحین کی عبادت کی، تو تم بھی ضرور ان کے راستے پر چلو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ تم اپنے سے پہلے، مطلب ہم سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، تو تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے. من کانا قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. تو دیکھیے اب یہاں پر 4 آیات ذکر ہوئیں اور ایک حدیث ذکر ہوئی. ان 5 دلائل کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ مشرکین مکہ، وہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، یا یہود و نصارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے مشرکین کفار، وہ کوئی یہ نہیں کہ سارے کے سارے بت پرست ہی تھے. نہیں، ان میں سے بعض بت پرست تھے، بعض سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، بعض پتھروں کی عبادت کرتے تھے، بعض درختوں کی عبادت کرتے تھے، بعض انبیاء کی عبادت کرتے تھے، بعض صالحین اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر یا ان کے شرک کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ وہ ہیں جو صالحین کی عبادت کرنے والے ہیں، چلیں یہ الگ ہو گئے، اور یہ وہ ہیں جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ الگ ہو گئے. نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے مشرک ہی کہلائے، کیونکہ جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے. تو عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو یہ آپ کہہ لیجئے تفصیلاً تیسرے قاعدے کا ترجمہ اور شرح آپ کے سامنے رکھی گئی. اب آتے ہیں چوتھے قاعدے کی طرف. پہلے ہم اس کی عبارت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں، اور یہی آخری قاعدہ ہے جس پر ہماری اس مختصر کتاب کا اختتام بھی ہو رہا ہے. والقاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلط شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشاء اللہ، احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. یہ تھے حافظ سعود الشریم بن قاری اسد اقبال، جو کہ ماشاء اللہ ہمیں اس کتاب القواعد الاربع کی قرات سنا رہے تھے. اور آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ الاصول الثلاثہ کی ماشاء اللہ بہت اچھی عبارت پڑھ چکے ہیں. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر اضافہ فرمائے، علم نافع عطا کرے. بارک اللہ فیکم. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ان مشرکی زمانینا، ہمارے زمانے کے مشرک، یعنی مصنف رحمہ اللہ کا زمانہ آج سے تقریباً 300 سال یا اس سے پہلے کا ہے. مراد اس زمانے کے، اور اگر ہم آج کے زمانے پر بھی اس چیز کو دیکھیں، یعنی جو ہمارا موجودہ زمانہ چاہ رہا ہے، تو بالکل یہ اس زمانے پر بھی یہ بات صادق آتی ہے. چوتھا قاعدہ ذرا سمجھیے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرک
اغلظ شرکا من الاولین، وہ پہلے کے مشرکوں سے بھی زیادہ شرک کرنے والے ہیں۔ ہمارے زمانے کے مشرکین کا جو شرک ہے وہ پہلے کے مشرکین سے بھی زیادہ شدید شرک ہے۔ وجہ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ، کیونکہ جو پہلے تھے، یشرکون فی الرخاء، وہ خوشحالی میں، رخاء کا کیا مطلب ہے؟ خوشحالی میں تو شرک کیا کرتے تھے، وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن سختی میں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے۔ یخلصون مطلب اخلاص سے ہے، خالص اللہ کو پکارنا۔ وہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے، لیکن جب ان پر کوئی سخت مصیبت آ جاتی تو ایک اللہ کو پکارتے۔ پہلے مشرک تو ایسے تھے۔ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا، اور جو ہمارے زمانے کے مشرک ہیں، شرکہم دائمن، ان کا شرک ہمیشہ کا ہے، فی الرخاء والشدہ، اچھے حالات ہوں یا برے، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ جو بات کی گئی کہ پہلے زمانے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی جب کوئی سخت مصیبت آ جاتی تو کہا کرتے اب ایک اللہ کو پکارو، اب اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ سخت مصیبت میں ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے؟ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 65۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب جب وہ مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کشتی میں ہوتے، کشتی بور میں پھنس جاتی، سخت مصیبت میں آ جاتے تو کہا کرتے تھے اخلصو اخلصو، اب خالص ایک اللہ کو پکارو۔ اللہ نے فرمایا جب کشتی میں ہوتے ہیں تو ایک خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ اللہ انہیں خشکی تک لے کر آتا ہے، نجات دیتا ہے اس مصیبت سے، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے علم میں ہے نا کہ ابو جہل، جو عمر بن ہشام، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ذلیل و رسوا ہوا، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی یہی بات بنی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب دیکھا مکہ فتح ہو گیا ہے، مکہ سے بھاگ کر یمن جانے کا ارادہ کیا انہوں نے۔ سمندر کا راستہ تھا، کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، کشتی بور میں پھنس جاتی ہے، حضرت اکرمہ موجود ہیں، سارے کشتی کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے اب اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ اگر وہ اللہ اس مصیبت کے اندر ہماری بات سن سکتے ہیں تو خوشحالی میں پھر ہم اس اللہ کو کیوں نہ پکاریں۔ دل میں پختہ ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے اس سے نجات دی تو میں اسلام قبول کروں گا، کیونکہ دین اسلام کے اندر ایک اللہ کو پکارنے کا کنسپٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے نجات دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے مشرک ایسے تھے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اللہ کو پکارا کرتے، لیکن اس زمانے کے مشرک خوشحالی میں یا مصیبت میں ہمیشہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے امام صاحب نے یہ جو بات کی، یہ بڑی گہرائی کی بات ہے۔ اب جب میں اسی کتاب کی مختلف شروحات کو پڑھ رہا تھا تو ایک شرح ہمارے استاد محترم، جن سے الحمدللہ ہمیں 10 دن تک مسجد نبوی کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ ان سے الحمدللہ علم حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملا، شیخ صالح العثیمین، شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ یہی جو کتاب ہے القواعد الاربع، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ جو امام صاحب نے بات کی نا کہ اس زمانے کے مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں سے بھی زیادہ شرک کرنے والے ہیں، ان سے بھی زیادہ بدترین شرک کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا یہ 10 طرح سے یہ بات بالکل درست ہے، 10 پہلو ہیں
ذرا غور کیجئے. سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو خوشحالی کی حالت ہے یا بدحالی کی. آپ دیکھیں پہلے مشرک کیا کرتے تھے، خوشحالی میں وہ بتوں کو پکارتے اور بدحالی میں یا شدید مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے. لیکن آج کے زمانے کے مشرک ہر حالت میں کوئی مصیبت آ جائے تو پھر بھی غیر اللہ کو پکاریں گے، اور اگر اچھے حالات ہیں تو پھر تو بلولا غیر اللہ کو پکاریں گے. نمبر 2، پہلے مشرک ان کی عبادت کرتے جو اللہ کے مقربین تھے، مطلب وہ جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ بت کسی زمانے میں بڑے نیک انسان تھے، اللہ کے اولیاء تھے. وہ جن انبیاء صالحین کی یا فرشتوں کی عبادت کیا کرتے یہ سب اللہ کے قریبی ہیں. لیکن آج کے مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے آگے سجدے کرتے ہیں یا جن سے دعائیں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کے قریبی دکھائی نہیں دیتے. ان میں سے اکثر وہ ہیں جس کو طہارت کے احکامات کا بھی نہیں پتا، جس کو نماز روزے کا بھی نہیں پتا، جو ذکر کا یا دین کا بہت زیادہ علم بھی رکھنے والے نہیں ہیں. تو پہلے مشرک عبادت کرتے تھے صرف ان کی جو اللہ کے قریبی ہیں، لیکن آج کے مشرک کسی بھی چیز کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نمبر 3، پہلے مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انبیاء کی دعوت پہ تعجب کرتے. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو کہنے لگے اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. کتنی عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ یعنی یہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تمام معبودان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے سارے معبودان کو ایک ہی بنا دیا ہے. کتنی عجیب بات کرتے ہیں، انہیں اس چیز پر تعجب ہوتا. لیکن آج کے مشرک غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے سجدے بھی ہیں، نظر و نیاز بھی ہے، جانوروں کو ذبح کرنا بھی ہے، غیر اللہ سے دعائیں بھی ہیں، ان کے آگے ہاتھوں کو اٹھانا بھی ہے، ان کے آگے جھکنا بھی ہے، اور اس کام کو وہ نیکی سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اور جو نہ کرنے والے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں. نعوذ باللہ ان کو اولیاء کا گستاخ، نیک لوگوں کا گستاخ باور کرایا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ تیسری بات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جو اس زمانے کے مشرک ہیں ان کا شرک پہلے لوگوں سے بھی زیادہ سخت ہے، شدید ہے. نمبر 4، پہلے مشرک اپنے معبودان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ کلی طور پر کائنات میں تصرف کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہی ہے. جیسا کہ یہ پہلے بیان ہو بھی چکا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، من یدبر الامر، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے ایک اللہ ہے. کیا کہیں گے جی؟ ایک اللہ ہے. تو اب دیکھیے پہلے مشرک اللہ کو رب مانا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے جو مشرک ہیں نعوذ باللہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودان باطلہ، ان کو وہ کائنات کے اندر تصرف کا اختیار بھی دیتے ہیں. آپ نے ایسے واقعات سن رکھے ہوں گے ایسے مشرکین یا ایسے گمراہ لوگوں کے منہ سے کہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر کسی کی روح کو قبض کیا تو فلاں جو شخصیت تھی وہ اس کے پیچھے پہنچ گئی اور جا کر اس کو چھڑا کر واپس لے آئی. کیا آپ نے ایسے واقعات نہیں سن رکھے؟ اللہ اکبر. تو پہلے مشرک کا شرک یا گمراہی اس حد تک نہیں تھی. نمبر 5، پہلے مشرک اس لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اور آج کے لیکچر میں بھی اور پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیز تفصیلی گزر چکی ہے دوسرے قاعدے کے ضمن میں. لیکن آج کے مشرک اس لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ انہیں ہی اللہ یا کچھ اختیارات کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں. آج کے مشرک انہیں ہی کچھ اختیارات کا مالک سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں. چھٹا یہ ہے، دیکھیے توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات. پہلے جو مشرک تھے وہ صرف توحید کی ایک قسم توحید الالوہیہ میں شرک کیا کرتے تھے کہ
اللہ کو رب مانا کرتے، توحید الربوبیہ پر تھے، لیکن توحید الالوہیہ مطلب اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور آج کے مشرک تینوں اقسام کے اندر شرک کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ سن سکتا ہے، اللہ سمیع ہے، اس طرح کوئی اور بھی دور بیٹھا ہمیں سن سکتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ بصیر ہے، اس طرح کوئی اور بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پتہ چلا کہ اس زمانے کے مشرک توحید کی تینوں اقسام میں شرک کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک ایک قسم توحید الالوہیہ میں شرک کرنے والے تھے. نمبر 7، موجودہ مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبروں میں مدفون یا زندہ اولیاء اور صالحین ہیں، ان کے پاس جانا، ان کا قرب حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر حق ہے، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اگر کوئی نہیں جائے گا تو نعوذ باللہ یہ اولیاء کا اور ان نیک لوگوں کا گستاخ کہلائے گا. حالانکہ پہلے زمانے کے مشرک ایسے نہیں تھے. نمبر 8، پہلے مشرک اپنے شرک کو شرک سمجھا کرتے تھے. وہ یہ کہا کرتے کہ ہم یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہم شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن آج کے مشرک اپنے شرک کو شرک نہیں کہتے، بعض دفعہ اسے محبت اور بعض دفعہ اسے تعظیم کا نام دیتے ہیں. نمبر 2، پہلے جو مشرک تھے وہ صرف دنیاوی معاملات میں، یعنی اس دنیا کی حد تک شرک کیا کرتے تھے. وجہ کیونکہ وہ آخرت کے تو منکر تھے، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا. لیکن موجودہ زمانے کے جو مشرک ہیں وہ اپنے معبودان سے دنیا اور آخرت کی بلائی کی امید رکھتے ہیں. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر بھی ہمیں چھڑا لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان کا شرک ان کے شرک سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہے. اور نمبر 10، پہلے جو مشرک تھے ان کے ہاں اللہ کی اور شاعر اللہ کی تعظیم تھی. اگر قسم کھاتے تو قسم کو پوری کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کا نام آ گیا. اگر کوئی آ کر انہیں اللہ کا نام دے کر پناہ مانگتا تو اس کو پناہ دے دیا کرتے تھے، کیونکہ کہا کرتے تھے اس نے بڑی عظیم ہستی کا نام لے کر پناہ مانگی ہے. بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے، حج کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے. لیکن موجودہ زمانے کے مشرکین کے اندر یہ تعظیم دکھائی نہیں دیتی. وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد جانے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم یہ والی خرافات جہالات کے کام کر لو، یہ تمہارے لیے مسجد جانے سے بھی بہتر ہے. تو یہ 10 وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ مصیبت میں، کم از کم مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ قتال کیا. تو اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو خوشحالی بدحالی ہر حالت میں غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے ان 4 قواعد کو ذکر کرنے کے بعد واللہ اعلم کہا. علم کی نسبت اللہ کی طرف کی، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنی کتاب کو مکمل کیا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ واللہ عالم کہنا یہ علماء اور صالحین کا طریقہ کار ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے ساتھ ادب میں سے ہے کہ انسان جانتا بھی ہے مگر پھر بھی کیا کہے، اللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے. درود و سلام انہوں نے اس الفاظ سے بھیجا وصلی اللہ علی محمد، اللہ رب العزت درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے. رحمتیں، برکتیں، یہ اصل میں درود ہوتی ہیں. اللہ رب العزت درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وصحبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، وسلم، اور اللہ کی سلامتیاں ہوں آپ سب پر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.